اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم۔ بول کی اسکرین پر موجود تمامی ناظرین کو اور دنیا بھر میں بھی اس وقت ہمیں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے وہاں پر بھی تمام ناظرین کو، اور اسٹوڈیو میں جو ہمارے ساتھ کیمرہ مین ہیں، ماسٹر کنٹرول روم میں جو تمام لوگ ہیں اور جو ہمارے ادارے کے ساتھی ہیں، سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج یکم محرم الحرام، سیدنا فاروق اعظم خلیفۃ رسول امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم شہادت ہے۔ آج سے شہادتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ آج آغاز اس خلیفہ وقت کے ذکر سے ہے کہ جس نے تاریخ میں بڑی اولین رسومات کو نہ صرف یہ کہ قائم کیا، بلکہ ایک ایسا عظیم المرتبت شخص، ایک ایسی ہستی جس کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے، جو خسر رسول بھی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ساتھیوں میں ہیں کہ جن ساتھیوں کے بارے میں اگر میں یہ کہوں تو شاید یہ بھی کم خراج عقیدت ہوگا کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں ان کے ساتھ ہی آرام فرما رہے ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن آج سے آغاز ہوا ہے۔ آج جہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور یہ تصور کیا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ یہ آپ نے دعا مانگی تھی، اور وہ میں دعا کیا مانگی تھی میں آپ کو ابھی وہ دعا بھی بتاتا ہوں۔ اور ان کی یہ دعا تھی کہ وہ مدینے میں شہید ہوں۔ جب وہ یہ دعا مانگ رہے تھے تو بہت سارے ان کے ساتھی یہ حیرت کا اظہار کر رہے تھے کہ مدینے میں شہادت کیسے ممکن ہے؟ مدینہ تو مسلمانوں کا مرکز ہے، محور ہے، مدینہ تو امن ہے، سلامتی ہے، یہ فاروق اعظم کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس بندے عمر کی لاج پھر رکھی، اور کئی مرتبہ رکھی، یعنی کئی مواقع ایسے آئے کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کا دل میں قصد کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ دلوں کی سرسراہٹ بھی سن لیتا ہے اور جان لیتا ہے، اور بے شک وہی جانتا ہے، وہی سنتا ہے، تو اس رب ذوالجلال نے، اس پروردگار نے فاروق اعظم کے دل کی سرسراہٹ کو سننے کے بعد بہت ساری آیات ایسی ہیں جو ان کے موقف کی تائید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی۔ بالکل اسی طرح اپنے اس بندے کی رب نے لاج رکھی، اور سیدنا فاروق اعظم کو آج کے دن شہادت کے مرتبے پر فائز کیا۔ گو کہ آپ کو زخم 26 ذی الحجہ کو لگا، اور بعض روایات کے مطابق آپ 30 ذی الحجہ کو شہید ہوئے، اور بعض روایات کے مطابق آپ یکم محرم الحرام کو شہادت کی منصب پر فائز ہوئے۔ واقعہ کیا تھا، واقعہ کیوں ہوا، اس طرف ضرور آؤں گا، لیکن حضرت عمر کیا ہیں، فاروق اعظم کیا ہیں، ان کی ذات عرفہ و اعلیٰ کیا ہے، اصل بنیاد آج کی یہ ہے۔ لیکن ان سب سے پہلے یہ بتانا مقصود ہے کہ آج جب ہم شہادت کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم اس شہادت کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں کا بھی ذکر کریں گے۔ ان دنوں کا ہمیں ذکر کرنا ہے جن کا سفر کل سے شروع ہوگا، اور 2 محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک آپ بول کی اسکرین پر دیکھ سکیں گے کربلا والوں کا ذکر، ان کا ذکر جو بے یار و مددگار نہ تھے۔ میں ان کو بے یار و مددگار نہیں کہتا، میں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ مددگار ان کا کوئی نہیں تھا، ان کا سب سے بہترین مددگار ان کا پروردگار تھا۔ وہ چاہتے تو بہت کچھ ہو جاتا، لیکن وہ نفس مطمئن نہ تھے، وہ اللہ کی رضا پہ راضی تھے، اور وہ اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے والے امام علی مقام تھے، جن کا درجہ بہرحال مقرر ہے، مقرر تھا اور مقرر رہے گا، اور وہ امامت کا درجہ تھا، اور وہ شہادت کے منصب پر فائز ہوئے۔ لیکن آج کا دن اس کو یاد کرنے کا دن ہے جس نے سب سے پہلے تاریخ و سال کو ہجری بنایا، یعنی آج ہم اگر ہجری برس میں جی رہے ہیں
اور ہم کہتے ہیں کہ ہجری سال ہے تو یہ کریڈٹ جاتا ہے اس عظیم المرتبت ہستی کے جس کا نام ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم اس کا ذکر کریں گے جس نے بیت المال قائم کیا، جس نے ماہ رمضان المبارک میں تراویح کی باجماعت نماز جاری فرمائی، جس نے لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے راتوں کو گشت کیا، جو اپنی رعایا سے کبھی بے خبر نہ رہا بلکہ اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے راتوں کو اٹھتا تھا، ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے باہر نکلتا تھا۔ آج ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں جس نے ہجو یعنی مذمت کرنے والوں پر حد جاری فرمائی۔ ہجو کرنا جس نے منع قرار کر دیا، اس نے کہا اب ہجو نہیں کی جائے گی، اب مذمت نہیں کی جائے گی، اب برا بھلا نہیں کہا جائے گا بلکہ حد جاری فرمائی، سزائیں دی۔ جس نے شراب پینے پر 80 کوڑے کی سزا مقرر فرمائی۔ آج اس شخص کا ذکر ہوگا جس نے لونڈیوں سے اگر اولاد ہو جائے تو پھر ان کی خرید و فروخت کو ممنوع قرار دیا، اور آنے والے دنوں میں اسلام نے اس پوری رسم کو ہی ختم کر کے رکھ دیا بلکہ اکھاڑ کے پھینک دیا، اور یہ سلسلہ آغاز ہوا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقدام سے۔ آج ہم اس کا ذکر کریں گے جس نے نماز جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھنے کا حکم دیا۔ آج ہم اس کا ذکر کریں گے جس نے دفاتر قائم کیے، وزارتیں قائم کی، وزیر بنائے۔ اس سے پہلے اسلام میں وزیر کا، وزارتوں کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفاتر قائم کیے، وزارتیں مقرر فرمائیں، اور سب سے زیادہ جس ہستی نے اپنے دور میں فتوحات حاصل کی۔ آج اس کا ذکر ہوگا جس نے مصر سے بحر ایلا کے راستے مدینہ منورہ غلہ پہنچانے کا بندوبست فرمایا، جس نے صدقے کا مال اسلامی امور میں خرچ کرنے سے منع فرما دیا۔ آج اس کا ذکر ہے جس نے ترکے اور ورثے کے مقررہ حصوں میں تقسیم کا نفاذ فرمایا، اور جس نے گھوڑوں پر زکوٰۃ وصول کی، اور جس نے سب سے پہلے درہ ایجاد کیا، اور لوگ کہتے تھے کہ تلوار سے ہم کیا ڈریں، ہمیں تو فاروق اعظم کے درے سے خوف آتا ہے، اور جس کے بارے میں ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور ابن عساکر بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے اسماعیل بن زیاد کے حوالے سے لکھا ہے کہ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ماہ رمضان المبارک میں ایک مسجد کے پاس سے گزرے، اور جب اس مسجد کے پاس سے گزرے تو آپ نے وہاں قندیل روشن دیکھی، اور جب آپ نے قندیل کو روشن دیکھا تو یہ روشنی دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، اے میرے پروردگار، تو عمر کی قبر کو روشن فرما، تو عمر کی قبر کو بقعہ نور بنا دے کہ جنہوں نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا ہے۔ تو آج اس کا ذکر ہے جس کے سبب اسلام میں مساجد روشن ہوئی ہیں، آج فاروق اعظم کا ذکر ہے۔ آج ذکر ہے کہ جن کے سبب نعرہ تکبیر بلند ہوا، اور نعرہ تکبیر اس گھر میں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، اس گھر میں جہاں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، جہاں صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، 40 مرد اور 11 خواتین پردے میں موجود ہیں، یہ وہ اولین مسلمان ہیں جو اسلام قبول کر چکے ہیں، اور حضرت عمر کے داخل اسلام ہونے کے بعد نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے، اللہ اکبر کی صدا لگتی ہے، اور پھر اس کے بعد مسلمان ایک جلوس کی شکل میں باہر آتے ہیں اور خانہ کعبہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آج ان کا ذکر ہے، آج ان کا ذکر ہے جنہوں نے اپنی شہادت کے بعد اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں، بلکہ ان کے پہلو میں بھی نہیں بلکہ اپنے خلیفہ کے پہلو میں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن ہونے کے لیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے درخواست کی، اور پہلے شہادت کے 2 دن پہلے، یعنی جب آپ کی شہادت نہیں ہوئی تھی، جب آپ کو زخم لگا تھا آپ کے پہلو میں، ابو لولو فیروز نے جو خنجر مارا تھا، 2 دھاری خنجر، اس زخم کے دوران آپ نے پہلے درخواست کی، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی کہ بیٹے جان، حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کے صاحبزادے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ بیٹے جان جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، جب مجھے شہادت کا مرتبہ مل جائے تو ایک مرتبہ پھر امی جان کے پاس جانا، ام المومنین کے پاس جانا، اور ان سے جا کر پھر سے درخواست کرنا، اور ان سے کہنا کہ عمر اجازت چاہتا ہے اس حجرے میں آنے کی کہ جس حجرے میں آپ تشریف فرمائیں، کیونکہ اب عمر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ
اپنے خلیفہ وقت کے ساتھ، جو اس کا خلیفہ وقت تھا، ہمیشہ حضرت عمر کہتے تھے میرا خلیفہ وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میں خلیفۃ رسول ہوں لیکن ابو بکر کی چوائس ہوں، ابو بکر نے مجھ کو چنا ہے، تو میں ابو بکر کے پاس آرام کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ کیونکہ اس کے بعد پھر پردہ نافذ یوں ہونا تھا کہ حضرت عائشہ نے بھی اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا تھا، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب تک عمر نہیں آئے تھے یہاں پر میں پردہ نہیں کرتی تھی، کیونکہ ایک میرے شوہر تھے، دوسرے میرے والد تھے، لیکن عمر کے آنے کے بعد سے میں نے وہاں پردہ کرنا شروع کر دیا۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیجئے اس میں دو مقامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا مقام تو یہ ہے کہ جو پردے کی اہمیت کا ہے کہ پردہ کتنا ضروری ہے، اور دوسرا مقام حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں کہ تینوں زندہ ہیں، تینوں زندہ ہیں، اس لیے کہ تینوں زندہ ہیں، دو تو شہید ہیں، تیسرا تو شاہد بھی ہے، مشہود بھی ہے، مبشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، تیسرے کی تو سری شہادت بھی ہے اور جہری شہادت بھی ہے، جو کہ پہلا ہے، جو حقیقتاً پہلا ہے۔ باقی دو تو اس کے بعد ہیں، جو پہلا بھی ہے لیکن بنیادی طور پر اس کی شہادت سری بھی ہے، اس کی شہادت جہری بھی ہے، لہٰذا یہاں پر مقام شہادت بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ زندہ ہیں، ان سے پردہ کرنا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو زندہ ہیں لیکن ہمیں شعور نہیں ہے، لہٰذا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد پردہ فرمانا شروع کر دیا، کیونکہ یہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما تھے۔ آج دنیا بڑے فتوحات کو دیکھتی ہے اور بڑے فاتح کے طور پر سکندر اعظم کا نام لیتی ہے، مقدونیہ کا سکندر اعظم۔ ہوگا مقدونیہ کا سکندر اعظم کوئی بہت بڑا فاتح ہوگا، لیکن مقدونیہ کا سکندر اعظم جب فتح کرنے کے لیے نکلتا تھا تو وہ 20 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا تھا۔ یہاں پر تو حضرت عمر نے ایک مرتبہ پوچھا، اور میرے پاس اس وقت تاریخ الخلفاء موجود ہے، اور تاریخ الخلفاء میں یہ علامہ جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی تاریخ ہے، اور اس میں حضرت عمر نے پوچھا کہ بادشاہ اور خلیفہ کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے یہ روایت ہے موجود، اس میں میں بیان کر دیتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ اگر آپ مسلمانوں کا 1 درہم لے کر بیجا خرچ کریں گے تو آپ بادشاہ ہوں گے، ورنہ آپ خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر مسکرا کے خاموش ہو گئے، لیکن سفیان بن ابی الارجا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں بادشاہ ہوں یا میں خلیفہ ہوں، اگر میں بادشاہ ہوں تو یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ تو یہ بات سن کر ایک شخص نے کہا اے امیر المومنین، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ آپ نے فرمایا کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا کہ خلیفہ وہ ہے جو نہ کسی سے بیجا پیسہ وصول کرے اور نہ ہی کسی کو دے، اور الحمدللہ آپ میں یہ دونوں باتیں موجود ہیں، اور بادشاہ وہ ہے کہ جو لوگوں سے بجبر وصول کرے، جبراً وصول کرے، اور جس سے چاہے حاصل کرے اور جس کو چاہے دے دے۔ آپ ایسے نہیں ہیں، لہٰذا آپ خلیفہ ہیں۔ تو آج اگر بادشاہ کا ذکر ہوتا ہے اور فتوحات کا ذکر ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مقدونیہ کا الیگزینڈر یعنی سکندر اعظم وہ کوئی بہت بڑا بادشاہ تھا، تو ایک تو یہ 22 سال کی عمر میں مقدونیہ سے نکلا، سب سے پہلے یونان کو فتح کیا، پھر ترکی میں داخل ہوا، پھر ایران کے دارالحکومت میں داخل ہوا، پھر شام میں داخل ہوا، یروشلم گیا، بابل کا رخ کیا، اور پھر مصر پہنچا، وہاں سے ہندوستان آیا، راجہ پورس کو شکست دی۔ پوری ایک تاریخ موجود ہے، اور اپنی جان سے زیادہ عزیز گھوڑے کی یاد میں پھالیا شہر اس نے آباد کیا، اور پھر مکران کے راستے سے واپسی کے سفر میں ٹائیفائڈ میں مبتلا ہوا، اور پھر بخت نصر کے محل میں 33 سال کی عمر میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دنیا کو بتایا گیا اور بتایا جاتا ہے کہ یہی عظیم جرنیل تھا، یہی عظیم بادشاہ تھا، یہی بہت بڑا فاتح تھا، اور اسی لیے اس کو الیگزینڈر دی گریٹ، سکندر اعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج 21ویں صدی میں مورخین کے سامنے یہ سوال رکھا جا سکتا ہے کہ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے کوئی شخص اس قابل ہے کہ اسے فاتح اعظم کا خطاب دیا جائے یا اسے فاتح اعظم کے نام سے یاد کیا جائے؟ فاروق اعظم تو ہم جانتے ہیں، اور فاروق اعظم ہم اس لیے جانتے ہیں کہ فاروق اعظم، یہ لفظ جو فاروق ہے، فرق کرنے والا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے۔ یہ میرے آقا نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اور یہ اسی گھر میں عطا فرمایا ہے جس گھر میں تمام مسلمان موجود تھے، اور 3 دن پہلے، صرف 3 دن پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے، اور اس کے پورے 3 دن کے بعد
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ 3 دن پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی کمان سے ابو جہل زخمی ہوا تھا، کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اور اس گستاخی کے نتیجے میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے اپنی کمان کے وار سے اس کے منہ کو زخمی کر دیا تھا اور خون بہا تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے آ کر اپنے بھتیجے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ ان کے چچا تھے، لیکن چچا ہونے کے باوجود آپ یہ کہا کرتے تھے کہ بڑے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو صرف چچا ہوں، لہٰذا آپ نے ان کو اپنا آقا، اپنا مولا تسلیم کیا اور اسلام قبول کیا۔ اور اس کے پورے 3 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھنے کے بعد تلوار پھینک کر ایک شخص کہتا ہے کہ میں آپ کی غلامی قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا غلام بنا لیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے غلاموں کی فہرست میں عمر کہہ کر پکاریں۔ تو میں آپ کے در پر آیا ہوں، اپنی تلوار پھینکتا ہوں اور پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس پر لوگ کہتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں، مورخین بتاتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ جو مسکراہٹ دیکھی گئی، جو سرخی دیکھی گئی، جو تازگی دیکھی گئی، آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، اور آپ نے اپنی باہیں پھیلا کر کہا عمر آ اور میرے سینے سے لگ جا۔ اور یہ وہ سینہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے جا کے مل گیا، اس کے بعد یہ سینہ عام سینہ نہ رہا، یہ سینہ عام سینہ نہ رہا، بلکہ یہ سینہ مدینہ بن گیا۔ اور پھر اس سینے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ القاء، وہ علم، وہ شعور، وہ فکر، وہ تدبر، وہ تفکر، وہ سب ڈال دیا کہ جس کی بنیاد پر آپ سوچتے تھے کہ ایسا ہو، اور اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آئے۔ اور کئی مقامات، 20 سے زائد قرآن میں مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی سوچ کو سنا، اور ان کی سوچ کو سننے کے بعد اللہ سرسراہٹیں سن لیتا ہے۔ اس سے بہترین، بلکہ وہ حی و قیوم ہے، وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے۔ اس سے بہترین، اور اس سے بہترین تو کیا کہیے، کوئی بہتر سن ہی نہیں سکتا، جان ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہی جاننے والا ہے، وہی سننے والا ہے۔ لہٰذا اس نے آپ کے دل کی سرسراہٹ کو سنا، اور کئی مقامات پر ایسی آیات نازل ہوئیں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی آواز تھی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کیا آج مورخین یہ کہیں گے کہ فاروق اعظم کے علاوہ بھی کوئی فاتح اعظم ہے؟ الیگزینڈر جب بادشاہ بنا تھا تو اسے ماہر استادوں کی سرپرستی حاصل تھی، ماہر سوار اس کو گھڑ سواری سکھاتے تھے، ماہر تیر انداز اسے تیر اندازی سکھاتے تھے، لیکن اور اسے ایرسٹوٹل جیسا ایک بہت بڑا استاد ملا، ارسطو۔ تو کیا ارسطو بڑا تھا؟ میں کہتا ہوں ارسطو تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نالین کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ ادھر ارسطو ملا تھا، ادھر علی جیسا مشیر ملا تھا، علی جیسا مشیر، اور جس کا ایڈوائزر علی ہو وہ پھر فاروق اعظم ہی ہوا کرتا ہے، وہ اس سے کم نہیں ہوتا، ایڈوائزر علی ہو۔ ہم یہاں ان دنوں میں محبتیں پھیلائیں گے، ہم دنیا کو یہ بتائیں گے ناظرین محترم کہ 61 ہجری کے بعد اب صرف 2 فرقے باقی بچے ہیں، اور کوئی فرقہ نہیں ہے، اور وہ ہے یا تو یزیدی یا حسینی۔ اور جو حسینی ہے وہ علی سے بھی محبت کرتا ہے، وہ فاروق اعظم سے بھی پیار کرتا ہے، وہ عثمان غنی پر بھی جان فریفتہ کرتا ہے، وہ ابو بکر صدیق کا بھی غلام ہے، وہ فاروق اعظم کو بھی اپنا امام تسلیم کرتا ہے، وہ امام حسین کے قدموں میں بھی غلام بنا پڑا ہے، وہ امام حسن کا بھی نام لیتا ہے، وہ پنجتن کا بھی غلام ہے، وہ صحابہ کا بھی غلام ہے، کیونکہ وہ حسینی ہے۔ اور جو یزیدی ہے وہ ان سب سے انکار کرتا ہے۔
اور ان دو فرقوں کے علاوہ اب اسلام میں کوئی فرقہ معرض وجود میں نہیں آ سکتا۔ یہی فرقے موجود ہیں، انہی کی شاخیں بنیں گی، جو شاخیں بنتی چلی جائیں گی، یا تو حسینی ہو یا یزیدی ہو۔ اور یہی اسلام کا پیغام ہے کہ محبتوں کو عام کیا جائے، جو نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں ان کی زبانوں کو بند کیا جائے، اور بتا دیا جائے کہ جہاں شہادت فاروق اعظم کا ذکر ہوگا وہیں سے شہادت حسینی کی ابتدا ہوگی، جہاں شہادت فاروق اعظم کی ابتدا ہوگی وہیں سے یہ ذکر شروع ہوگا کہ اسلام کے بدترین دشمن پہلے فاروق اعظم کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے تک پہنچتے ہیں، کیونکہ ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فاروق اعظم کا جب وقفے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے اور ابھی پھر کریں گے، ذکر میں وقفہ نہیں آ سکتا، وقفہ آ جاتا ہے ذکر کے دوران، لیکن ذکر میں کبھی وقفہ نہیں آتا۔ ذکر بغیر وقفے کے جاری رہتا ہے، ایک وقفہ آتا ہے ذکر کے درمیان۔ اس میں ذرا تھوڑا سا فرق ہے، عقل والے شعور رکھتے ہیں وہ اس کو بہتر سمجھیں گے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں دو باتیں تو بتانا بھول گیا، اور وہ بھی اولین کاموں میں سے تھی۔ ایک تو بات جو بڑی اہم ہے بتانا کہ مکے اور مدینے کے درمیان جب مسافروں کا آنا جانا ہوتا تھا تو آپ نے ایک گودام بنوایا تھا، اس میں آٹا، ستو، کھجور، منقہ، اس ٹائپ کی اشیاء رکھوائی تھی تاکہ مسافروں کو سہولت ملتی رہے، اور اگر وہ مدینے میں داخل ہوں تو داخل ہوتے ہی ان کو جیسے کھانے کو مل جائے، کوئی ان کو پریشانی نہ ہو۔ یہ ایک نظام انہوں نے متعارف کرایا تھا کہ یہ نظام حکومت اور نظام خلافت ہے، امارت نہیں، نظام امارت نہیں، نظام بادشاہت نہیں، یہ نظام خلافت ہے۔ اس کے علاوہ آپ آج مسجد نبوی کی توسیع ہوتی ہے اور ہو رہی ہے، اور ابھی بھی ہو رہی ہے۔ ابھی بھی جو اس وقت لوگ وہاں حج پر گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توسیع کی طرف جا رہی ہے۔ اور آج آپ میری ایک پیش گوئی یاد رکھیے گا، میں مدینے کا ایک بہت چھوٹا سا مطلب کیڑے سے بھی بدتر ایک ماں سمجھ لیں، ایک اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہوں کہ میں، چونکہ وہاں میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے، تو میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ توسیع، یہ میری پیش گوئی یاد رکھیے گا کہ چچا بے قرار ہے، چچا بے قرار ہے اپنے بھتیجے سے ملنے کے لیے، اور یہ توسیع ایک دن اس حد تک بڑھ جائے گی کہ یہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب یعنی شہدائے احد تک جا پہنچے گی۔ اور یہ آپ دیکھ لیجئے گا، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ چچا اپنے بھتیجے کے بنا نہیں رہ سکتے۔ اور پہلے وہاں مسجد تعمیر نہیں ہو رہی تھی، آج اللہ نے وہاں مسجد تعمیر کرا دی ہے، اور شہدائے احد کے سامنے کیا خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ توسیع بڑھتے بڑھتے ایک دن حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے پاس آ جائے گی، بالکل اسی طرح جس طرح ہر بدھ کو مسجد مسترا ایک ہے، اور ہر بدھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھتیجے کے پاس جایا کرتے تھے، اور وہاں پر ایک مسجد ہے، وہاں پر صراحت بھی فرماتے تھے۔ تو اسی طرح سے وہ مسجد مل جائے گی، لیکن اس وقت موضوع یہ نہیں ہے۔ موضوع یہ ہے کہ مسجد نبوی کی جو توسیع جو اب ہو رہی ہے، اس توسیع کا سہرا اور کریڈٹ اور اس کی بنیاد اگر کسی نے رکھی ہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ آج مکے میں آپ مقام ابراہیم کو اسی جگہ پر قائم پاتے ہیں۔ یہ جو آج مقام ابراہیم ہے، اور جب آپ طواف کرتے ہیں اور حتیم کے پاس سے گزرتے ہیں، حتیم آگے ہے، اس سے پہلے آپ کو مقام ابراہیم ملتا ہے۔ یہ مقام ابراہیم جس جگہ پر موجود ہے، جہاں قائم ہے، وہاں پہلے موجود نہیں تھا، بلکہ بیت اللہ سے ملا ہوا تھا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال تھا، ان کا اعجاز تھا، اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو صلاحیتیں عطا فرمائی تھی اس کے مطابق انہوں نے مقام ابراہیم کو۔ اور دیکھیے مقام ابراہیم کی آج اہمیت کیوں ہے۔ مقام ابراہیم کی اہمیت دو بنیادوں پر ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ یہ قدمین پاک ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، لیکن یہ صرف اب ان کے قدمین پاک نہیں ہیں، بلکہ
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی قدمین پاک پر اپنے قدمین پاک رکھ کر حجر اسود نصب کیا تھا۔ تو اب یہ ہمارے لیے اس لیے بھی محترم اور معزز ہیں کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد کے قدمین پاک بھی ہیں اور خود میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین پاک بھی ہیں۔ میں پھر عرض کروں گا الیگزینڈر کی طرف بڑھنے سے پہلے، لیکن اس سے پہلے میں بھی آپ سے ایک بات کہہ رہا تھا، اور وہ یہ کہ آپ نے اپنی شہادت کا جو ذکر کیا تھا وہ کیسے کیا تھا۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت سعید بن مسیب۔ یہ حضرت سعید بن مسیب جو ہیں، یہ ان کا ایک بہت بڑا رول اور کردار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے میں وہ کردار آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یزید کے زمانے میں جب مدینے پر حملہ کیا گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ارے بڑے جرم ہیں یزید کے، بڑے جرم ہیں یزید پلید کے، بڑے جرم ہیں۔ ایک جرم نہیں ہے، کئی جرائم ہیں اس کے۔ اس میں سے ایک جرم یہ ہے کہ اس نے مدینے پر حملہ کروایا۔ اس مدینے پر جب حملہ کروایا تو وہاں پر کئی صحابیات کی عزتیں پامال کی گئیں، وہاں سب کچھ تہس نہس کر دیا گیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر اور آپ کے روضہ اطہر جہاں پر آپ آرام فرمائیں، وہاں پر گھوڑے باندھے گئے اور وہ وہاں پر لیت کیا کرتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور 3 دن تک مسجد نبوی، جس کی توسیع سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرائی، وہاں پر 3 دن تک اذان نہیں دی گئی۔ تو 3 دن کے بعد حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے کہا، سعید آؤ ہمارے پاس اور آ کر اذان دو، یہاں پر اذان کی آواز نہیں سنائی دی جا رہی۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور پھر جا کر وہاں اذان دیتے ہیں۔ یہ میں ان کا ایک رول بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا بڑا رول ہے۔ ویسے تو صحابی ہیں، اس سے بڑا تو رول ہو ہی نہیں سکتا کوئی، لیکن ان کو خود رسول اللہ بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تم آ کر اذان دو۔ یہی سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منی سے واپس آتے ہوئے، یعنی ابطح کی طرف واپس آتے ہوئے اپنے اونٹ کو راستے میں بچھلایا، اس کی پشت سے تکیہ لگا کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، اور یہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 304، اور اس کی طرف دعا مانگی کہ الہی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے قوا میں ضعف آ گیا ہے، رغبتوں میں انتشار آ گیا ہے، اور اس سے پہلے کہ میں ناکارہ ہو جاؤں اور میری عقل میں فتور پیدا ہو جائے، تو مجھے اپنے پاس طلب فرما لے۔ چنانچہ آپ کی وہ دعا قبول ہوئی، اور ابھی ذوالحجہ ختم بھی نہیں ہوا پایا تھا کہ آپ شہید کر دیے گئے۔ امام حاکم نے اس کو مستدرک میں بھی بیان کیا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ گویا یہ موت کی تمنا تھی۔ نہیں صاحب، فاروق اعظم وہ کام کرتے ہی نہیں تھے جو شریعت کے برخلاف ہو، وہ داعی شریعت تھے، وہ شریعت کی دعوت دینے والوں میں سے تھے۔ تو یہ موت کی تمنا نہیں ہے، یہ در حقیقت اللہ سے ملنے کی چاہ ہے، اللہ سے ملنے کی تڑپ ہے، اور اپنے اس انٹویشن کا اظہار ہے کہ اگر وہ یہ کہہ دیتے مجھے معلوم ہے کہ میں شہید ہونے والا ہوں، تو لوگ خدا نخواستہ معاذ اللہ ان کا کوئی بت بنا لیتے۔ انہیں چونکہ معلوم تھا اور وہ جانے والے تھے، اور یہ ان کو نہیں معلوم ہوگا تو کس کو معلوم ہوگا؟ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے حضور جانتے ہیں۔ اللہ کی عطا سے جب حضور جانتے ہیں تو اللہ جس کو چاہے یہ عطا فرما سکتا ہے کہ وہ جان لے، وہ پہچان لے۔ لہٰذا جس طرح اللہ کی عطا سے میرے حضور جانتے ہیں، تو حضور کے وسیلے سے عمر بھی جانتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ تو ان کو بھی معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے، وہ کیسے شہید کر دیے جائیں گے۔ تو انہوں نے پہلے تو دعا ایسی فرمائی تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ سب کے قوا میں ضعف آئے گا، رغبتوں میں انتشار ہوگا۔ گو کہ فاروق اعظم ایسے نہیں ہیں، آپ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، آپ بہت بلند مقام پر ہیں، لیکن یہ آپ کی انکساری ہے، آپ کی عاجزی ہے کہ آپ اس طرح سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ شہادت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں، اور مدینے میں ابو لولو فیروز کا بیٹا آپ کو شہید کرتا ہے۔ یہ ایک الگ واقعہ ہے، لیکن میں پھر پلٹ کر آتا ہوں الیگزینڈر کی طرف۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر کی تو پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، حضرت عمر کی تو 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا، الیگزینڈر کی تو پشتوں میں بادشاہ تھے، لیکن الیگزینڈر جب تھا تو وہ تو بادشاہ بنا، اسے تخت اور تاج مل گیا، لیکن فاروق اعظم اونٹ چراتے چراتے جوان ہوئے۔ آپ نے نیزہ بازی اور تلوار چلانے کا ہنر کسی استاد سے نہیں سیکھا تھا، وہ تو ایک منظم فوج کی سربراہی کرتا ہوا، اس نے کوئی 10 برسوں میں
10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا 10 برسوں میں۔ کس نے؟ الیگزینڈر نے، سکندر اعظم نے۔ جبکہ فاروق اعظم نے بغیر کسی منظم فوج کے 10 برسوں میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کی فتوحات کے جھنڈے گاڑے تھے۔ کوئی ہے عمر جیسا؟ کوئی لا سکتا ہے عمر جیسا؟ کسی میں ہے طاقت جو لا کر بتائے؟ کوئی فاروق اعظم جیسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس نے، یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے روم اور ایران جیسی عظیم مملکتوں کو بھی فتح کیا۔ یہ علاقے، تمام علاقے گھوڑوں کی پیٹھ پر سوار ہو کر فتح کیے گئے ہیں۔ ان کا انتظام اور انصرام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین انداز میں چلایا، جبکہ سکندر اعظم نے قتل میں بے شمار جرنیلوں کو قتل کرایا۔ اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئیں۔ مجھے کوئی ایک بغاوت بتا دیجئے، مجھے 10 برسوں میں کوئی ایک بغاوت بتا دیجئے جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی ہو۔ کوئی ایسا نہ تھا جو ان کے حکم کے آگے سرتابی کی جرت کرتا۔ اب میں آپ کو اگر نام بتاؤں اس دور میں تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا سپہ سالار، ایسا جرنیل کہ جو اگر دشمن پر پل پڑے تو دشمن کو بچنے کی مہلت نہ ملے، اس جیسا عظیم سپہ سالار اور صحابی، وہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اسے معزول کرتے تو وہ امیر المومنین کے حکم پر معزول ہو جاتے ہیں۔ وہ چوں چرا نہیں کرتے، وہ خاموش رہتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے نام لوں، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود میرے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، کتنے لوگ ہیں جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں باقاعدہ سپہ سالار بھی ہیں اور آپ کے کہنے پر فتوحات بھی کر رہے ہیں۔ کوئی آپ کا مشیر بنا ہوا ہے، کوئی آپ کو مشورے دے رہا ہے، کوئی آپ کو بتا رہا ہے کہ اے ابو عبداللہ آپ نے اس طرح فیصلے کر دیں، آپ نے اس طرح سے آگے بڑھنا ہے، یہ ڈیسیشن آپ کو اس موقع پر لینا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو وہ کون لوگ ہیں جو آج علی اور عمر کو جدا جدا کرنا چاہتے ہیں؟ علی تو کل بھی عمر سے جدا نہ تھا اور عمر تو کل بھی علی سے الگ نہ تھا۔ عمر اور علی تو ایک ہیں اور یہ ہمیشہ ایک رہیں گے، ان کو کوئی جدا نہیں کر سکتا، یہ ہمیشہ سے ایک ہیں اور یہ سارے عین ہیں، لہٰذا عین جو ہیں وہ عین ایک ہیں۔ پہلا بھی عبداللہ ہے عین سے، وہ ابو بکر ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام عبداللہ ہے، وہ عین سے عبداللہ ہیں، دوسرے عین سے عمر ہیں، تیسرے عین سے عثمان ہیں، چوتھے عین سے علی ہیں۔ تو یہ چاروں عین ہیں اور یہ عین ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، یہ عین ہمارے لیے روحانی تجربہ گاہ ہیں، یہ عین ہمارے لیے مرکز نگاہ ہے۔ لہٰذا ان سے دور نہیں رہا جا سکتا، ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا، ان کے ساتھ ہی چلنا ہوگا، خلافت کے ان 4 ستونوں کے ساتھ چلنا ہوگا، اور جب تک یہ 4 ستون نہیں ہوں گے ہم آگے ہی نہیں بڑھ سکتے۔ لہٰذا جب یہ ذکر ہوتا ہے، آج ذکر ہو رہا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کل سے ذکر کا سلسلہ شروع ہو جائے گا امام علی مقام پر جو مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، جو مصائب و آلام کی منزلیں آئی ہیں۔ آج تو وہ رات کو داخل ہو رہے ہیں، ابھی جیسے ہی رات گہری ہوتی جائے گی اور 2 محرم الحرام ہوگی تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی سرزمین میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ وہ باغیرت گھرانے والے ہیں جن کی غیرت، جن کی عزت ہر چیز پر مقدم ہے۔ یہ وہاں پہنچے ہیں تو اس لیے نہیں پہنچے ہیں کہ غیر کی زمین پر اور غیر کے پیسوں سے اپنی قبریں کھدوائیں گے، یہ اپنے پیسے خود لے کر گئے ہیں، یہ اپنے پیسے خود لے کر گئے ہیں، یہ اپنی قبریں خود خریدیں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ 2 محرم الحرام کے بعد یہاں 10 محرم الحرام بھی آنی ہے۔ یہاں پر بچیوں اور عورتوں کے سروں سے چادریں کھینچی جائیں گی، یہاں پر جوانوں کو قتل کیا جائے گا، یہاں پر 6 ماہ کے معصوم بچے کے نیزہ مارا جائے گا
تیر چلایا جائے گا، نیزہ مارا جائے گا، برچھی ماری جائے گی، تلوار چلائی جائے گی، یہاں پر بالیاں نوچی جائیں گی، یہاں پر چادریں کھینچی جائیں گی، یہاں پر ظلم ہوگا، یہاں پر سر کاٹے جائیں گے، یہاں پر پانی لانے والا بھی شہید ہو جائے گا، یہاں پانی پلانے والا کوئی نہ ہوگا، یہاں معصوم بچے کے دودھ کے بجائے اس کی پیاس کے لیے اس کی بہن رو رو کے پانی کی فریاد کرے گی لیکن نہیں دیا جائے گا، اور اسی زمین پر ابھی قتل عام ہوگا۔ تو یہ ذکر ابھی باقی ہے، لیکن اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس کی ابتدا وہیں سے ہوئی جہاں سے خلافت کے مرکز کو داغ لگانے کی کوشش کی گئی، اور پہلا خودکش حملہ کیا گیا، اور پہلا خودکش حملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا گیا۔ ورنہ فاروق اعظم کی خلافت کے زمانے میں کسی خارجی کو، کسی سبائی کو، کسی منافق کو، کسی بدکار کو یہ جرت نہیں تھی کہ وہ فاروق اعظم کے حکم کی سرتابی کر سکے۔ لہٰذا راستے کی پہلی دیوار فاروق اعظم تھے، اور راستے کی آخری دیوار مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تھے، اور دونوں پر خودکش حملے ہوئے، دونوں پر باقاعدہ سوئسائڈل اٹیک کیے گئے۔ ایک کو دونوں کی شہادت مسجد میں ہوئی ہے، ایک کو مسجد نبوی میں شہید کیا گیا، دوسرے کو مسجد کوفہ میں شہید کیا گیا، دونوں نماز کی حالت میں شہید کیے گئے۔ مماثلت تو دیکھیے آپ ذرا، کیسے الگ کر سکتے ہیں میرے مولا علی کو میرے عمر سے؟ کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ مماثلت تو دیکھیے، دونوں مسجد میں شہید ہوئے، دونوں فجر کی نماز کے وقت شہید ہوئے، دونوں ایسے لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے جن کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ ایک کو تو مسلمان ہوتے ہوئے بھی مسلمان نہیں کہا جا سکتا بلکہ اسے خارجی کہتے ہیں، اور ایک مجوسی ہے۔ دونوں قتل کرنے کے ارادے سے مسجد میں چھپ کر موجود ہوتے ہیں اور داخل ہو جاتے ہیں۔ دونوں کی شہادت کے وقت نمازیں مکمل کرائی جاتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا جاتا ہے تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھتے ہیں، اور فجر کا یہ دستور ہے، نمازی جانتے ہیں، جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں نمازی وہ جانتے ہیں کہ فجر کا دستور ہے کہ فجر میں ذرا لمبی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، یا آیات زیادہ پڑھی جاتی ہیں، یہ فجر کا دستور ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس وقت انسان صبح جب اٹھتا ہے تو کچھ نیند سے تھوڑے سے لاغر ہوتے ہیں اور کچھ بہت حشاش بشاش ہوتے ہیں، تو دونوں کے لیے قرآن اکثیر کا کام انجام دیتا ہے۔ جو حشاش بشاش ہوتے ہیں وہ زیادہ قرآن سننا چاہتے ہیں، اور جو تھوڑے سے نیند میں ہوتے ہیں انہیں قرآن جگا دیتا ہے، لہٰذا اس لیے فجر میں طویل آیات پڑھی جاتی ہیں، طویل صورتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی زیادہ آیات پڑھی جاتی ہیں۔ تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر صورتیں کی لیکن نماز پوری ہوئی، اور مختصر صورتوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے نبیذ پلائی گئی، اس کے بعد پھر آپ کو دودھ پلایا گیا، دونوں آپ کے زخم کے راستے سے خارج ہو گیا۔ تو آپ نے کہا اگر موت بھی اسی طرح خارج ہو جائے تو کیا حرج ہوتا ہے؟ کیا حرج ہے اس میں؟ تم لوگ کیوں اتنی تکلیف کرتے ہو؟ مجھے تو معلوم ہے کہ میں چلا جاؤں گا، تم اتنی تکلیف کیوں کرتے ہو؟ لوگ رو رہے تھے اس وقت، لوگوں کو پتہ تھا کہ تاریخ کا ایک بہترین انسان کچھ ہی دنوں کے بعد اپنی آنکھیں بند کر لے گا، لوگوں کو معلوم تھا، لیکن فاروق اعظم تیار تھے کیونکہ فاروق اعظم دعا مانگ چکے تھے، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ لہٰذا میں پھر عرض کروں گا کہ 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ 10 سال میں فتح کرنے والے کو آپ فاتح عظیم مت کہیے، بلکہ 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ جس نے کسی منظم فوج کے بغیر فتح کیا ہو، اور 10 برس میں جس نے خلافت کے نظام کو سنبھالتے ہوئے فتح کیا ہو، وہ فاتح عظیم کہلائے گا۔ الیگزینڈر کبھی بھی گریٹ نہیں تھا، فاروق اعظم دا گریٹ، ہمیشہ عمر فاروق گریٹ رہیں گے۔ اور آپ نے دنیا کو ایسے نظام دیے جو آج بھی دنیا میں رائج ہیں۔ دینی فیصلوں میں آپ فجر کی نماز کو لے لیجیے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز دین سے بہتر ہے۔ اس اضافے نے آج فجر کی اہمیت کو اور اجاگر کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا۔ آپ مجھ کو یہ بتائیے، کوئی خلیفہ مجھے ایسے بتائیں جو حضرت سعد بن ابی وقاص سے کوفے کی گورنری لے لے، کوئی خلیفہ بتائیں جو حضرت حارث بن کعب سے گورنری واپس لے لے، حضرت عمر بن العاص کا مال ضبط کر لے اور آپ کو حمص سے بلا کر واپس اونٹ چرانے پر لگا دے، لیکن کوئی حکم عدولی کر جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کام جو کر رہے ہیں، جو حکم دے رہے ہیں، یہ فاروق ہیں، یہ عمر ہیں، جن کے لیے خود رسول اللہ نے دعا مانگی تھی، اور یہ دعا ایسے نہیں مانگی تھی، یہ فرمایا تھا اے اللہ 2 عمر میں سے ایک عمر داخل اسلام کر دے جسے تو بہتر سمجھے۔
یعنی نبی نے اپنی دعا یہ دعا نبی کی ہے، لیکن یہاں پر بھی اپنی خواہش کو رب کے تابع کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں پر بھی اپنی خواہش کو رب کے تابع کر دیا. یہاں بھی چوائس آپ اپنی نہیں کر رہے، کہہ رہے 2 عمر میں سے 1 عمر دے دے جسے تو بہتر سمجھے. اور اللہ عمر بن خطاب کو بہتر سمجھتا تھا، بہتر سمجھتا ہے، اور بے شک عمر بن خطاب تمام انسانوں میں بہتر انسان ہے، اور آج عشر مبشرہ میں شامل ہیں. آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہ گھنٹہ، یہ 1.5 گھنٹہ، یہ 2 گھنٹے، جتنے بھی گھنٹے لگ جائیں، یہ ان کے ذکر سے ہم معمور نہیں کر سکتے. ان کا ذکر بہت بڑا ذکر ہے. آپ نے ایک سسٹم دیا ہے، ایک نظام دیا ہے. آپ واحد خلیفہ ہیں جنہوں نے اپنے دور میں تجارت کی ہے باقاعدہ. ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ خلیفہ بھی ہیں اور تجارت بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا تو کیا چاہتے ہو تم، کہ میں بیت المال سے کھاؤں؟ میں اپنا کاروبار کروں گا، میں خود کھاؤں گا، میں خود کماؤں گا. لیکن آنیسٹ تھے، آنیسٹی کے ساتھ کرتے تھے، مگر تجارت کی ہے. تو یہ بھی کہنا بیجا ہوگا کہ وقت کا کوئی بھی بادشاہ یا خلیفہ، چونکہ اب تو بادشاہ ہے بہت سی جگہوں پر، کہیں پر وزیر اعظم ہے، کہیں پر صدر ہوتا ہے، کہ وہ تجارت کر سکتا ہے، وہ کاروبار کر سکتا ہے، کیونکہ حضرت عمر نے اپنے دور میں تجارت کی ہے. اور اس طرح سے آپ نے مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی. آج جو پورا جوڈیشل سسٹم ہے، آج جو عدالتی نظام موجود ہے، ہم جس کے سب تابع ہیں اور جس کے تابع ہمیں ہونا چاہیے، یہ جوڈیشل سسٹم، یہ عدالتی نظام، یہ فاروق اعظم کا دیا ہوا ہے. یہ حضرت عمر فاروق نے عدالتی نظام دیا. وہ خود پیش ہوتے تھے عدالتوں میں، وہ خود پیش ہوتے تھے، اور جہاں پر وہ پیش ہونے کے بعد محسوس کرتے تھے کہ قاضی القضات کا رویہ درست نہیں ہے، تو اس کو بلا کر وہ اس کی گوشمالی بھی کیا کرتے تھے، لیکن پھر وہ خلیفہ کی حیثیت سے کرتے تھے. لیکن جب وہ عدالتوں میں پیش ہوتے تھے تو ایک عام انسان کی حیثیت سے پیش ہوتے تھے. یہ عدالتی نظام رکھا. آپ پاشی کا نظام کس نے قائم کیا؟ یا آپ پاشی آج جو پوری دنیا میں ہے، آپ پاشی کا پورا سسٹم حضرت عمر نے قائم کیا. پوری دنیا آج ڈیم کی بات ہو رہی ہے، ڈیم بنایا جائے. یہ ڈیم کا تصور کس نے پیش کیا؟ پانی کو ذخیرہ کرنا ہے. ڈیم کا تصور سب سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا. پہلا ڈیم مدینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کروایا. پھر یہ فوجی چھاؤنیاں کس نے بنوائیں؟ یہ جو کینٹ ایریا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ فوجی چھاؤنیاں بنوائیں، فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا. یہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کیا. آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں اور بیواؤں کے وظائف مقرر کیے. عمر لا کے نام سے آج بھی برطانیہ میں لا موجود ہے جو دودھ پیتے بچوں کے لیے ہے، اس کو عمر لا کہا جاتا ہے. یہ تو حضرت عمر. اور پھر صرف یہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے پہلی بار، ایک آخری جملہ اور کہہ دوں، میرے پاس وقت بالکل کم ہے، ایک آخری جملہ آپ کو اور کہہ دوں. اور دیکھیے میں نے یہی کہا نا کہ میرے پاس وقت بالکل کم ہے، حضرت عمر کے لیے وقت بہت ہے، میرے پاس وقت کم ہے. اور یہ کہ آپ نے سب سے پہلے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا حکم دیا. ڈکلیئر کرو اپنے اثاثے، فارم میں تحریر کرو اپنے اثاثے. آج جو الیکشن کمیشن کے فارم میں ہم اپنے اثاثے لکھتے ہیں، یہ اثاثے بھی حضرت عمر فاروق نے ڈکلیئر کرنے کا حکم دیا ہے. انہوں نے ڈکلیئر کروائے. کچھ نہیں چیز چھپا سکتے آپ کو اپنے سارے اثاثے بتانے پڑیں گے. آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو بھی سزا دینے کا سلسلہ شروع کیا. اور آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی، یعنی جج صاحبان کی بھی اور حکمرانوں کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کا سلسلہ جو شروع کیا وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا. اور آج جج حضرات خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، جو فل کورٹ ریفرنس ہوتا ہے. اس بات پر میں انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ فل کورٹ ریفرنس میں وہ خود دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں، کیا چیز نہیں ہے. جو کچھ بھی شکایات ہوتی ہیں وہ جج کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. یہ حضرت عمر فاروق کی وجہ سے، ان کے صدقے میں ہے. لہٰذا ججز حضرات کا اپنا طریقہ ہے، حکمرانوں کا اپنا طریقہ ہے. اور یہ تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ رات کو بے خوف سوتے ہیں. جو عدل کرتے ہیں وہ بے خوف سوتے ہیں. اور قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے. اور آخری جملہ عرض کر دوں، آپ کی مہر پر لکھا تھا، جو آپ کی مہر تھی، کہ عمر نصیحت کے لیے موت کافی ہے. عمر نصیحت کے لیے موت کافی ہے. یہ آپ کی مہر پر لکھا ہوا تھا. اے فاروق اعظم، ہم آپ کو خراج عقیدت نہیں پیش کر سکے جو آپ کے شایع نشان ہیں. اور اے امام علی مقام، ہم شاید آپ کے لیے بھی وہ سب نہ کر سکیں جو آپ کے شایع نشان ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے
آج کے بعد سے کل سے ہماری نشریات رات 10 بجے سے 11 بجے تک کربلا والوں کے ذکر میں ہوگی، روزانہ ان کا ذکر ہوگا، روزانہ ان کی بات ہوگی، لیکن ہم جانتے ہیں ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ نے جو اس امت کے لیے کیا ہے، آپ ہستیوں نے جو کیا ہے، آپ صحابہ نے جو کیا، آپ اہل بیت نے جو کیا، آپ بے شک ستارے ہیں اور اہل بیت کشتی ہے، اور ہم اسی کشتی میں سوار ہیں اور ستارے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اسی رہنمائی میں آگے بڑھتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ گفتگو کے دوران اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، اگر گفتگو کے دوران میرے منہ سے کوئی غلط جملہ نکل گیا ہو، کوئی ایسی بات جو کہ شان فاروق اعظم کے برخلاف ہو اور شان اہل بیت کے برخلاف ہو، تو میں اللہ کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہوں اور آپ سب سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل اسی وقت اسی چینل پر کربلا والوں کے ذکر کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔